بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بک نستعین، ربی یسر ولا تؤثر تمم بالخیر، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، شکرن یا ربی شکرا، حمدن یا ربی حمدہ۔ تمام تعریفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام 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 برکتیں، تمام اللہ تعالیٰ کی عطا ہر چیز کے ساتھ میں درود السلام نبی پہ ہم سہلو پہلے سب درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید، اللہم بارک علی محمد علی ازواجہ و ذریاتہ، کھول دو، ذریاتہ، اس کے بعد بس اتنا کافی، 4 درود ہے نا آپ کو اس مسلم میں۔ آپ کو چیکنگ کر رہی تھی، آپ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں نماز میں 4 درود پڑھ رہے ہیں۔ اب اس المسلم میں ہے، سکھا کروں آپ نہیں تھے شاید۔ اللہم صلی علی محمد علی ازواجہ ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم، یہ ہے اس المسلم میں۔ اٹھاؤ اس المسلم کو، لو، رمضان آ رہا ہے، ارے ارے جو جنت کی خاتون ہے ان کے لیے درود السلام نہیں بھیجو گے، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ جب داروغہ وہاں ہے، جنت کی جو حقدارہ ہیں ان سے دوستی نہیں تو کیسے جاؤ گے؟ رمضان آ گیا ہے، حصن المسلم پیج نمبر کھولو، درود پاک کا، درود ابراہیم، میں نہیں بتا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ حصن المسلم پکی پوری صحیح ہے، یہ پورا آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ پورے کون سی دعائیں ہیں؟ یہ کون سی دعائیں ہیں اس میں حصن المسلم میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھے ہوئے ہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ ہاں، تشہد میں پیج نمبر 93۔ دیکھو، یہ لو پکڑو، یہ لو پکڑو، پیج نمبر نہیں، یہ لے لو۔ آپ لوگ، ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں سکھائے ہیں اس چیز کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی بیویوں پہ، ان کی آل پہ تھوک نہیں، تھوک نہیں، تھوک نہیں، تھوک نہ لگائیں بک پہ۔ آپ پلٹ کے نہیں دیکھنا، کس کو بول رہے، نہیں بولنا، فلاں بول کے ہٹ جانا، اوکے؟ عزت ہوتی ہے سب کی، چھپانا ہے عزت کو۔ ان کے بچوں کو، ان کی بیویاں کو درود السلام جاتا ہے۔ ہم نے تو ایسے بیٹھے ہیں کہ ہم خود اپنے بڑے بن کے بیٹھ گئے، ہم نہیں کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک اتنا بہترین ہے کہ ہم قرآن کریم کو آئینہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آئینہ کہا ہے۔ آئینہ، جو مرر آپ دیکھتے ہیں، جو مرر میں اپنی شکل نظر آتی ہے، آج ہم قرآن کریم میں اپنا چہرہ دیکھیں گے۔ آج قرآن کریم میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں گے، ہم اپنے آپ کو اس عکس میں دیکھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے، سب سے پہلے بیان سے شروع میں کہہ رہی ہوں، آج اور کل مس نہیں کرنا۔ کئی دنوں سے رات اور دن میں اکٹھا کر رہی ہوں، ساری رات بیٹھ کر میں ان چیزوں کو اکٹھا کر رہی ہوں۔ کیوں؟ یہ بار کا رمضان میں نہیں رہوں گی یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کے پاس رہوں گی گھر میں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی لے جائیں، ہم سب کو ہر سال لے جائیں۔ میں سوال جواب آپ کے حل نہیں کر پاؤں گی، آپ آج اور کل آ جانا۔ یہ بار کا رمضان میری زندگی کا پہلا رمضان ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ میں بہت خوش ہوں، کئی مہینوں سے تیاریاں ہیں، آپ کو آج اور کل میں پریزنٹ کر رہی ہوں۔ اوکے، شادی کے لیے 1 سال سے آپ لوگ کیا، بچے پیدا ہوتے ہی مجھے بیٹی پیدا ہوئی، جب وہ میں خود ہی ٹین ایجر تھی تو میں نے میرے پورے کپڑے اس کے لیے اٹھا کے رکھ دیے تھے، یہ شادی میں اس کو دے دی، پیدا ہوتے ہی یہ کپڑے اس کے۔ آج ہم اپنے لیے تیاری نہیں کر سکتے رمضان کی؟ سال بھر تیاری ہم کرتے رہے، سبحان اللہ، آپ سب بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تعریف کی ہے ان لوگوں کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر جنت ہے، خیر بھلائی ہے، خیر دولت ہے، خیر سب سے بہتر ہے کس کے لیے؟ سیکھنے والے کے لیے اور سکھانے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریفیں کی ہیں، کتنی تعریفیں کی ہیں، حد سے زیادہ تعریفیں کی ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہوگا آئینہ۔ آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں، ذرا غور سے سننا، آج آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں اپنے آپ کو، واللہ آنکھیں دیکھتے ہیں، کاجل لگاتے اچھے لگ رہے ہیں میرے آنکھ، ذرا ہونٹوں کو کبھی شوہر کے لیے لگاتے ہیں، غیر مردوں کے لیے نہیں، بات صحیح رکھنا۔ لپسٹک یا لپ گلوس جو بھی لگائیں گے غیر مرد کے نہیں لگانا، کھینچی آنکھ کی لے کے کاٹیں گے۔ میں نے بھی لگایا تھا، آپ نے بھی لگایا تھا۔ کوئی یا بنو آدم کلو خطاؤن، کوئی عالم کوئی پاک نہیں، معصوم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبیوں نے بھی غلطی کی، میرے نبی نے معصوم ہے، نبی جیسا معصوم پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان کی امت ہے، معصوم بننے کی کوشش کریں۔ تو آئینے میں دیکھتے ہیں، کبھی ہم جوڑا پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہن کر یوں دیکھتے ہیں، یہاں سے اچھے لگ رہے ہیں کیا، ہمیں یہاں سے اچھے لگ رہی ہیں کیا، نہیں یہاں دبلے ہو گئے کیا، میرے بال اچھے دکھ رہی ہیں کیا، میں کان میں پہنی ہوئی اچھا لگ رہا ہے کیا، میرے ہاتھوں میں بنگڑیاں اچھی لگ رہی ہیں، مہندی اچھی لگ رہی ہے کیا۔ بار بار ٹائم نہیں ملا چھوڑانے کے لیے، اللہ معاف کر دے، مجھے سوچا تھا، میں نے پلان کی تھی، پڑا وہیں پہ پڑا گیا۔ اوکے، کیسی لگ رہے ہیں میرے ہاتھ، میرے دانت کیسے لگ رہے ہیں، مسواک اچھے ہی نہیں، یہ میری ناک کا تارا مجھے اچھا لگ رہا ہے نہیں، یہ لال پو لال کالے پو کالا پہنیں گے با، نہیں با یہ کان کے یہ نہیں سوٹ کریں، دوسرے پہنیں گے۔ نہیں، پاؤں میں پائل بڑی اچھی لگتی ہے مجھے، پائل ڈالتی ہوں میں، چلو چھلے بھی ڈالنا گناہ نہیں ہے اگر زیور کے حساب سے پہنیں گے۔ میں تو شادی کے پہلے بھی ڈالتی تھی، لڑکی جب اسکول میں تھی، 9th میں تھی، امی بولتے تو کافروں کے جیسے، امی ہو زیور می ہوں، امی زیور ہو، کچھ نہیں ہو۔ شادی کے پہلے سب کے لچھے لے کے میں پہن لیتی تھی، 4 بہنیں تھیں، سب کے لچھے میرے گلے میں ہوتے، لاؤ تمہارا بھی لاؤ، تمہارا بھی لاؤ، تمہارا بھی لاؤ، تمہارا بھی لاؤ۔ مجھے لچھا کوئی اہمیت نہیں تھا زندگی میں۔ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے، جب ہم لوگ درس سنتے ہیں، کہیں دین جب سنتے ہیں بچپن سے، تمہارے اندر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم یقین مانو، میں چوری سے جاتی تھی بیان کو، آپ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی گلی میں ابو پنجے بٹھاتے تھے، اسی گلی میں ان کی بیٹی بیان کو چوری سے رائٹ لیفٹ دیکھتی ہے، گھر میں گھس جاتی ہے، رائٹ لیفٹ دیکھتی ہے، گھس جاتی ہے، چھوٹی سی، کہاں گئی، کھیل رہی تھی میں، توحید تھا، رائٹ لیفٹ۔ آپ لوگوں میں، عورتوں میں صلاحیت نہیں آ رہی ہے ہمارے کہ ہم جا کر چوری سے دین سیکھ کر آ جائیں۔ نہیں، ہمارے نوشو بولے نہیں جانا، ہمارے ساس بولے نہیں جانا، تب تو چوری سے جا کے مسلمان ہو جاتے تھے، قرآن چوری سے سیکھ کے آتے تھے، قرآن یاد کر کے آتے تھے، پڑھ کر کے آتے۔ دارالارقم سب سے بڑا گھر تھا، سب سے پہلا گھر تھا دین کا، ہم لوگ نہیں کریں۔ یہ آئینہ قرآن ہے، جب بھی دیکھو آئینہ، آج یاد کرنا، اتنا میں آئینہ بولوں گی انشاءاللہ، قرآن آئینہ ہے، قرآن آئینہ ہے، قرآن آئینہ ہے۔ کیسے؟ اب میں ایک آیت شروع کرتی ہوں، دیکھیے گا ذرا۔ اچھا، آئینہ جب دیکھتے ہیں آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں؟ کتنی بار دیکھتے ہیں اتنی بار پڑھتے ہیں؟ ٹوائلٹ میں آئینہ دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں؟
ٹوائلٹ میں آئینہ دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھنا، یہ سب ضروری ہے. ویسے بیڈ روم میں دیکھ کر پڑھتے ہیں؟ ناپاک ہیں اس حالت میں دیکھ کے پڑھتے ہیں؟ مجھے سوالات آ رہے ہیں سارے، اس لیے بول رہی ہوں، میں خود جواب دے رہی ہوں. ناپاکی میں آئینے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ناپاکی میں ذکر کر سکتے ہیں؟ سب چیز صحیح ہے؟ الحمدللہ. چلیے ذرا خیال رکھیے گا، آداب ہے بات نہیں کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قرآن کی محفل میں ہم ذکر کرتے ہوئے بیٹھیں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ہم آداب کو قبولیں گے، ہم منائیں گے. یہ میرا دین نہیں ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. الحمدللہ وکفا باللہ. اس پہ رکھ دو. آپ سب کو یہ آیت معلوم ہے؟ سورۃ البروج کھول کے دیکھو 11 میں ہے کیا؟ اعوذ باللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر. ہے موجود ولا موجود ولا لا موجود؟ موجود. الحمدللہ. ہم نے اس آیت کو زندگی کے پہلی شروعات رمضان کی اب ہم لیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، ہر نماز میں پڑھیں گے. پڑھ کر ہم دل کو مانیں گے. اس کا معنی کئی عورتوں کو نہیں آتا، اس کی پھر دوبارہ دہراتی ہوں. جو آن لائن میرے پاس جو پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو آتا ہے، جو دوسروں کو اتنا نہیں آتا کر دیتی ہوں. ان بے شک لذینہ جو لوگ، جن لوگوں نے ایمان لائے. آج اور کل 2 دن باتیں ہوں گی ایمان کی. رمضان آ رہا ہے ایمان والوں کے لیے. باقی پورے حدیثیں کل پڑھوں گی، میں آج زیادہ نہیں کروں گی، کل پورا میں نے کھٹا کیا ہوا ہے. آج ایمان سے شروع کرتی ہوں اسٹیپ، کیونکہ ہر لوگوں کو فٹ سے میں پڑھوں حدیثیں نہیں سمجھ میں آئیں گے. ایمان کے بغیر تمہارا رمضان بیکار ہے. یہ ہر نماز میں کوشش کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم، نہیں اس میں کیا ہے؟ لہم جناتون آیا، ان کے لیے، لا لیے ہم ان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے. ایمان کی برا خلاصہ، کل ٹائم زیادہ ہے آج ٹائم کم ہے، شارٹ میں بتا دوں گی، کل کھولوں گی وہ سمری. جیسے سورہ فاتحہ کے بعد پورے قرآن کی سورے آتے ہیں، یہ انداز ہے بیان کا بھی. شارٹ جگہ پہ شارٹ میں بیان کریں، بڑی جگہوں پہ سمری سے پورے کھول کے بیان کریں. وہ عمل کریں نیک تو ان کے لیے، لہم ان کے لیے سب کے لیے جنت نہیں ہے. 3 بار مانگ لینے سے جنت نہیں آ جاتی. رمضان میں روزے رہ جانے سے جنت نہیں مل جاتی. یہ سارا خلاصہ آج اور کل انشاءاللہ ہوگا. ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے تجری بہتی ہے. امیجن کر کے دیکھو کیسی جنت ہوگی. وہ جھولے ہوں گے سونے کے، یاقوت و مرجان کے، ہیرے کے، جواہرات کے. وہ جھولوں میں مست مست ہوائیں چل رہی ہوں گی، کیا مزے ہوں گے، کیا بڑے بڑے جھولے ہوں گے. وہاں سے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، جو چاہے نہریں. وہ باغیچے پتوں پہ لپیٹے ہوئے، جیسے کپڑے لپیٹنے سے دل کو خوشی ملتی ہے، وہ لپیٹے ہوئے پتے دیکھنے میں خوشی ملتی ہے. وہ جنتیں، وہ چیزیں، دل کرنے سے پہلے ہاتھ میں میوے، جو سوچو تو موز بن جائے، سوچو تو اسٹرابیری بن جائے. ایک بار کھانے کے بعد دوسرے بار وہ ذائقہ نہ ملے. آم ملے، سب کو جو پسند سب ملے. مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے شراب ملے، مجھے شراب ملے. کیونکہ نا پیاسے رہتے ہیں، گھنٹے گھنٹے بکتے ہیں، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے. کیوں؟ آج میں بیان کرتی ہوں، آپ کو یاد رکھیں. اس کا میں آج کہتی ہوں نا، آج میرے طرف سے آپ لوگوں کے لیے، آج اور کل کے لیے تحائف ہے.
جو انسان یہ تحائف لیتا دیتا ہے نا، کہتے ہیں نا یہی پاتا ہے فوزل فوزل اس کے بعد کا بولو فوزل کبیر، سب سے بڑی کامیابی. دیکھو ان کے لیے جنت ہے، بہتی ہے من تحت نیچے سے اوکے، نیچے سے بہتی ہے انہار جمع 4 نہر کی. آپ کو معلوم ہے دودھ، شہد، پانی، شراب. مجھے شراب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے چاہیے، بہت پیاس لگتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت اللہ میں درد. میں مٹوں گی تیرے لیے، تو مجھے پلا دے. میری کامیابی میرا فوز الکبیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے شراب. قابل نہیں ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہم وقت گنہگار کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے وقت بدکار بھی کوئی نہیں ہے، ہم لا علمی ہیں. صحابہ کہتے ہیں، رو رہے ہیں صحابہ جب میں پڑھتی ہوں، ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، ہم قرآن سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ہم کیا بولتے ہیں، ہم عالم، ہم فلاں فلاں. شرم آتی ہے مجھے، اتنا تن کا بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہار دوں گا تیرے لیے، یہ ہے تیرے لیے، یہ ہے تیرے لیے کامیابی. رات کو میں 2 بجے بھیجی تھی آپ لوگوں کو بخاری کا، جو ہوشیار تھے سنے ہوں گے. وہ بندہ محبت کرتا کرتا مر گیا، جلدی چلا گیا اللہ کے پاس. واقعی اس کا جب میں درس میں جب پڑھتا ہوا قرآن دیکھتی ہوں تو واقعی اللہ نے اس کو چنا محبت کے لیے چنتا ہے. وہ ہر کسی کو محبت کرے، محبت والے الگ ہوں گے. اب بن جاؤ، میں اور آپ بن جاؤ، ہم بن جاؤ، کوشش کرو، جاؤ ہنسنے دو لوگوں کو، بولنے دو جو بولنا ہے بولنے دو. ہم وہ کریں جو تجھ کو پسند، وہ نہ کریں جو دوسروں کو نہیں پسند. ٹھیک ہے، ذالکا یہ، ذالکا فوز 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 فوز، حوض ملے گا، حوض کوثر ملے گا. فوز جو گرامر جانتے ہیں، جو باب جانتے ہیں، باب وہ باب کے وہ الفاظ کے باب ہوتے ہیں، وہ جو جانتے ہیں، فوز حوض. پلیز اس آیت کو نہیں چھوڑنا. یہ آیت فوز الکبیر، سورۃ البروج، عروج بروج عروج بروج، آیت 11 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں پڑھتے رہو دعا کرتے رہو، ایمان والے بن جائیں گے. ابھی بنے نہیں. رمضان میں بہت بڑی کمائی ہے، اس لیے سب سے پہلے یہ رمضان کی شروعات میں نے کامیابی پہ اٹھائی ہوں باذن اللہ تعالیٰ. مجھے کون پڑھاتا ہے؟ اللہ. علماء کئی علماء پڑھا دیے، سب پڑھا رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہا ہے، سب بھی ہو رہا ہے. مگر میں بیٹھتی ہوں راتوں کو، یا رب دیکھو میں سیکھ لی، یہ بیان کریے صحیح ہے اللہ جی، ربی میں یہ صحیح کر رہی ہوں. لوگ غلط بولتے ہیں، بولنے دو، مجھے ہنسی آتی ہے. میں آ کے کہتی ہے اے رب العالمین سب طرح سے تعریف تیرے لیے. جب میں بیٹھ کے تیرے پاس کر کے کریکشن کر کے پورا جا کے وہی پریکٹس کر کے یہاں سے میں نندی تک بیک میں اس کے پیچھے بیٹھ کے جاتی ہوں اور اپنا سبق میں اللہ تعالیٰ کو سناتے جاتی ہوں، پھر آ کے چیک کرتی ہوں، ایسے ریپیٹڈلی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اور میرا معاملہ تیسرے کے اوقات نہیں ہے. آپ کے اور رب کے بیچ میں تیسرے کی اوقات نہیں ہے، کسی کو آنے نہیں دینا. رب کا معاملہ تمہارے ساتھ رکھ لینا، تیسرے کو آنے نہیں دینا. یہ فوز الکبیر، تبھی کامیابی ملے گی. ہم دونوں کیا بولے، ہم نہ انہوں ایسا بولے، ہم نہ انہوں ایسا بولے، کیا نہیں. فوز الکبیر کو معاف کرو، سب کو معاف کرو، سب کو لے لو، سب کو پیار کرو، سب کامیابی پالو. ٹھیک ہے، میں آگے میں چلتی ہوں. ابھی آج میں اللہ تعالیٰ کی بات میں بتاتی ہوں. یہ باتیں میں جو کہہ رہی ہوں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، میں حوالے سے دیتی ہوں انشاءاللہ. آپ کے صحابہ معلوم ہے آپ کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے آپ سب کو؟ معلوم ہے کون انہوں؟ کب کے صحابی؟ کب کے صحابی؟ کون سے دور کے؟ جلدی بولو. کون سی دور کے؟ شروع کا دور کا، بیچ کے دور کے، آخری کے دور کے؟ کبھی نہیں یاد رکھو گے تو کامیاب کیسے ہوں گے ہم لوگ؟ آخری دور کے. کیونکہ آپ لوگوں کو کیوں میں یاد دلاتی ہوں، کاش مجھے نظر پہلے مل گئے ہوتے، کاش میں پہلے سیکھ گئی ہوتی.
काश ना कहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 3 साल पहले मिले अबू हुरैरा। हर मस्जिद में पुकारा जाता है अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, रिवायत अबू हुरैरा, रिवायत अबू अनस तो 10 साल उन्होंने खिदमत, उन्होंने छोटे 10 साल की खिदमत में लाके उनको छोड़ा था। अबू हुरैरा का ऐसा है, ना खाया ना पिया ना कमाया ना गया ना जिया ना करया, मैं सिर्फ तेरे लिए रह के रह गया। इन सहाबिया और सहाबी और तबे ताबी से हम देखेंगे कुरान कैसा आईना होता है। ओके, हम जो बोलते हैं हमारी बातें समझ नहीं आती है, ठीक है। आप में से कोई अबू हाजिम को जानते हैं? आपके मदरसे हैं, आपके मदरसे हैं, आपके मदरसे हैं, क्योंकि मैं अब ऐसा ऐसा आप लोगों को मैं कोशिश कर रही हूँ, राइट से लेफ्ट से दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कोशिशें करके दीन पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। अबू हाजिम कौन है मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को इतनी गहराई तक मुश्किल होगी। अबू हाजिम जो है ताबी हैं, ये ताबी हैं, इतने प्यारे ताबी हैं, मैं तो फैन हूं उनकी। कभी बोलना चाहती हूँ, अब आज बोल देती हूँ उनके बारे में, ठीक है। मैं फैन हूँ। फैन कौन है पता है? मुझे बच्चे कहते हैं, पूरे स्टूडेंट मेरे, बाजी हम तुम्हारे पंखे, हम तुम्हारे लिए फिर जाते हैं, बाजी हम तुम्हारे फैन, आई एम योर फैन, आई एम योर फैन। पूरे बच्चे जो कुरान पे बड़े दीवाने हैं, ओके। उनमें कौन नफरत करते हैं बेटा? मुझे पसंद नहीं करते? बाजी पसंद है नहीं पसंद है? यमो बाजी पसंद नहीं पसंद? अच्छा, हंसला बाजी पसंद? अच्छा, डांटती भी हूँ, मतलब आपको समझाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। मेरी तारीफ की तलबगार नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तारीफ की। जहाँ पे अल्लाह ताला चुन ले, जहाँ पे जिब्रील अमीन को ऐलान कर दे, जाके सब में कहो, तभी आप दर्स ये वो वगैरह देने बाहर निकलेंगे। जब तक ये मामला नहीं होता आप लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं तुम नहीं चुन सकते, ये अल्लाह ताला हमसे काम ले लें और कबूल कर लें, पसंद कर लें, ठीक है। अब बात हो रही है अबू हाजिम की। अबू हाजिम ने, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 100 साल के करीब थी। कितनी उम्र थी? 100 से ज्यादा थी। और इनके बच्चे भी 100 के ज्यादा थे, नाम तक याद नहीं थे इनको। इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दिए थे, माँ ने आके दुआ मंगवाई थी इनके लिए, हम दुआ दिए थे। अब इनको इन्होंने मिले हुए हैं, तरबियत लिए हुए हैं, अबू हुरैरा से तरबियत लिए हैं। अबू हाजिम, समझ रहे हो? कौन से हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई? 11। बहुत पूछी थी मैं, बहुत बार पूछी थी मैं। 11 याद रख लो ना, 11वीं के 11, 12वीं के 12 नहीं। ये एक दुनिया एक आखिरत, एक दुनिया। मुझे दगा दे रहे हैं औरतें, मेरे पास दर्द सीखते हैं फिर दरगाह को भी जाते हैं, मुझे दगा देते हैं। कोई बात नहीं, मैं दुआ देती हूँ, वो दगा दें, मैं दुआ करती हूँ, वो होंगे, बदलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 90 पर 7 हिजरी के हैं। कितना दूर का? अबू हाजिम कितने खतरनाक हैं मालूम है? मैं पढ़ के इतना रात से डरी हुई हूँ। मैं बोली नहीं, अब मैं इनको फॉलो करती हूँ, क्योंकि इन्हों सहाबा को देखो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को देखा नहीं, मेरे बाप को देखा नहीं, बचपन में धुंधली याद, ये तो मैंने तो कुछ देखा है ना। मैंने दादा को देखा ना, दादी को देखा ना, नानी को देखा ना, नानू को देखा, किसी को मैंने देखा नहीं। मेरे से पहले सब मर गए, ओके। मुझे पनौती कहते थे, शुक्र अल्लाह ताला का, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहते थे, ठीक है। ये आई सबको लूट के ले गई, चाट के आई, कुछ कुछ ये बातें होती हैं। अब आप शुगुन जो बातें आप करेंगे, अर्श का साया नहीं मिलेगा, आप नहीं करना ऐसी बातें। ये पहले की बातें थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ख्वाहिश होती, कभी किसी को नाना नानी को देखती हूँ, दादा दादी को देखती हूँ, बचपन से बड़ी तमन्ना करती, काश मुझे भी कोई गोद में लेता। पैसा तो भरा हुआ था, काश मुझे भी बड़े उम्र वाले गोद में लेके प्यार करते। इसलिए यही वजह है, लोग पूछते हैं तुम इतना क्यों सबको प्यार करती हो, इतना क्यों दिल से करती हो? क्योंकि ये दिल जब खाली होता है ना, बाप बचपन में जब चले जाते हैं, दौलत रहती है, तो खाली दिल क्या करता है पता है? सबको मोहब्बत देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सीखा, आपको जो मोहब्बत नहीं मिली थी, आपने सारी कायनात में मोहब्बत को लुटाया है। तो कुरान वाले कुरान को आईने से देखें, कुरान में अपने आप को देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के साथ कैसा किया, सबके साथ कितनी मोहब्बतें लुटाए हैं। ये है आईना कुरान।
یہ ہے قرآن ہمارا آئینہ، وہ دیکھ کر ویسے ہم بنا لیں اپنے آپ کو، ویسے سامنے پریزنٹ کریں، کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں، پہلے دیکھیں انہوں کیا کہتے ہیں، دیکھو سمجھ میں آ گیا؟ یہ تابعی ہیں، ابو حازم ہے، ان کا نام کہیں دور دور تک نہیں ہے، مدرسوں میں بھی بہت کم، لا جب فائنل جب گریجویشن کے بعد آپ کو اس قریب میں آپ کو یہ بات پتا چلے گی، کئی لوگوں تک ان کو پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان کو جا کر، وہ ٹائم کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام سلیمان تھا، کیا نام تھا؟ سلیمان۔ انہوں نے پوچھے ہمیں موت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سننا اچھا نہیں لگتا نا ابو حازم، ان کو پوچھ رہی سے تابی کو، تابی کے سوال تابی کا جواب، تابی سے سوال تابی کے منہ سے جواب کیا بھاری ہے، سن کے دیکھنا۔ کہتے ہیں موت تم سننا چاہتے ہو تمہاری موت کے بارے میں؟ نہیں اللہ ابھی ذرا مہلت دے، اللہ نہیں بات بھی نہیں بات، کون جی ہے تیار ہے؟ اوڑھ لی اللہ کفن میں، پہن لی اللہ کفن میں لگا لی اتر، اللہ اٹھا لے مجھے، فرشتے آ جاؤ لے کے جاؤ، who is here like that؟ عمل ہے واللہ عالم، مگر مجھے خواہش ابھی چک لے کے چلے جانا، نہیں، مطلب I prepare myself تھوڑا کھولے گا میٹ کھانا، اب آ کے لے کے چلے نہیں، ماں بعد میں ہو جائیں گا، اللہ نہ کرے۔ میرے ان کے دکان میں ایک ڈیتھ کل ہو گئی ہے، میرے شوہر کے گھر کا نوکر دکان کا کام کرتا کرتا چلا گیا ہے، اللہ یہاں پہ کسی کو نہ بھیجے، اپنے اپنے گھروں میں ہو جب بھی وہاں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا تھا حسین باجی، صحابہ اور موسیٰ علیہ السلام مکہ مار کے بھیجے تھے، جا میں نہیں آتا اگر کو، میں بھی نہیں آتی، میں بولا لی، میں بھی بول دی، میں بھی ابھی نہیں آتی، دنیا کے کونے کونے میں دین پھیلانا میرا مقصد ہے، میں سب کو ایک بنا کے چل کے، اتنی پوری گینگ جب ہوگی نا، ہو جائے گی فوراً انشاءاللہ یا واللہ عالم، تب کبھی خواہش ایسی نہیں کرنا، سمجھ میں آیا؟ جیسے سمجھو آ کے لے جا کے خبر سوچ لو، تب یاد کرو گی، خبر یاد کرو، اللہ نہ کرے ہماری ایک گناہ خطا رہ گئی، فوز الکبیر رمضان آ رہا ہے، میں نہیں مروں گی رمضان سے پہلے، مجھے رمضان چاہیے، مجھے لیلۃ القدر چاہیے، مجھے 80 پر 3 سال 3 مہینے کی زندگی کے اعمال چاہیے، آپ سب یاد رکھ لینا، اس چیز کو خواہش کرو، اللہ سے دعا کرو، پھر ابھی لیلۃ القدر میں ہماری موت نہ لکھیں، بار بار دعا مانگو، پھر مانگ لو، اور 1 سال کے لیے آپ مہلت مانگ لو، کیا کرو گی قبر میں جا کے؟ کیڑوں کو جسم کھلانے کے لیے، میں ابھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ، ابھی ذرا مہلت دے دے اللہ تعالیٰ، ابھی نہیں اللہ تعالیٰ، ابھی نہیں اللہ تعالیٰ، اب فرشتے جا کے بولیں گے، بولو جلدی، آپ بھی بولو، مانگو اپنے رب سے، فرشتے جا کے بولیں گے اپنے رب کو، بے وقوفی نہیں کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں یہ وجہ یہ ہے، اس لیے تم نے آخرت کو ویران بنا کے رکھا ہے، دنیا کو تم نے آباد کر کے رکھا ہے، میں نے بھی آخرت کو ویران کر کے رکھا ہے، دنیا کو میں نے آباد رکھا تھا، اب نہیں اللہ، اپنی دنیا کو، اب ان کا شادی ہمیں جانا، قرآن درس القرآن میں نہیں آ سکتی، آئینے میں دیکھو قرآن میں کیا ہے، تم کیا اتباع کر رہے ہو، اتباع کر رہے ہو، استقامت پہ ہو، استقامت پہ ہو، نہیں آج ان کی شادی، ان کا بچہ، ان کی میت، ان کا وہ ہو گیا، قرآن آئینہ ہے، اپنے آپ کو دیکھو کہاں کھڑے ہیں ہم، کس مقام پہ ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن ایک آئینہ ہے، وہی ہے جو جنت کو لے جائے گا۔ آخر میں ایک بات بہت بڑی پتہ کی بات کرنے والی ہوں، انشاءاللہ بسم اللہ تعالی، ہم نے اپنی آخرت کو ویران کر کے رکھا ہے، آخرت کو ویران کر کے رکھا ہے، اپنی دنیا کو آباد کر کے رکھا ہے، اس لیے کیونکہ آبادی سے جا کر ویرانی میں رہنے کے لیے کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے تم لوگ مرنے کے لیے پسند نہیں کرتے، اس لیے تم موت کو سن کے جلدی وہ ریاکٹ نہیں کرتے، اسی لیے کیونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، اپنی آخرت کو ویران، پھر دوبارہ دوہرا، اپنی آخرت کو صحیح بولے نا، کریکٹ بولے، ہم یہی کرے ہوئے ہیں، یس، کل پوچھی کسی کی وفات ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھے؟ نہیں مما نہیں پڑھے، نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی؟ نہیں پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، تو وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، واللہ اعلم۔
سمجھ میں آئے؟ زندگی کرو. ابو حازم کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کو ویران کیا ہے، دنیا کو آباد کیا ہے، آبادی سے ویرانی کو جانا پسند نہیں کرتے. آپ خلیفہ کو کہتے ہیں، سلیمان خلیفہ کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں، اوکے، اب میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں، میں پورا گھر کا کام کر کے، سب کر کے، جھاڑ کے، پوچھ کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، بچوں کو کر کے، سب کو مہمانوں کو کر کے، آپ کی قرآن کلاسز لے کے، درس کر کے، حفظ کرا کے، پورا کرا کے، سب کر کے پورا بیٹھنے کے بعد کیسے سکون ملتا ہے؟ مجھے جواب دینا. گھر کا پورا کام کر کے آپ جب بیٹھتے ہیں ایک جگہ پہ، کیا محسوس کرتے ہو؟ زور سے ڈرتے ہو بولنے کے لیے؟ مجھے جواب تم لوگ بولو، بولو، اٹکو یا بولو، سیکھو گے نا، بولو. خوش، اطمینان، سکون، خوشی سب ملتی ہے. ملتی ہے. وہ کس کا گھر ہے؟ تمہارا گھر نا، جو تم کو اللہ دیا ہے نا. تمہارے گھر میں بیٹھتے ہو تو سکون ملتا ہے، یا کسی گھر میں جا کے برقع پہن کے، نقاب پہن کے، گلوز پہن کے پورا کام کر کے جا کے بیٹھو گے تو سکون ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے جی؟ بہت بڑی بات ہے جی. جب بھی بیٹھو گے یاد کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ابو حازم کو پوچھتے ہیں نیک ایمان والے کا عمل اور بدکار کا عمل کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں نیک عمل کرنے والا دنیا میں اتنے نیک عمل کرتا رہے گا، صبح کو، دوپہر کو، شام کو عمل ہی عمل کرتا رہے گا، تھکے گا نہیں. کسی کو کھانا کھلانے سے نہیں تھکے گا، کسی کو دینے سے، درس لینے سے، بکنے سے، بیان کرنے سے، سنانے سے، ان کے فیصلے کرنے سے، ان کے گھروں کے، ان کی باتوں سے، ہر ایک میں مصروف رہے گا. رات کو کم سوئے گا، نیند نہیں کرے گا، آنکھوں میں نیند ہی نیند رہے گی، جسم چین ہی مانگتا رہے گا، جسم وہ کمبل دیکھ دیکھ کے مانگتی رہے گی. اللہ میں کمبل اوڑھ لوں، نہیں میں سو جاؤں گی. اللہ وہ کمبل اوڑھ لوں، نفس پوچھتا رہے گا. دل کرے گا کہ بال ہم ذرا اچھے دھو کے صاف کر کے ذرا سیٹ کر کے میں باہر ذرا ایسے چلی جاؤں. میرا دل کرتا ہے، لڑکیاں خاص کر دیکھنا، اوکے، میں ایسی چلی جاؤں، میں ایسی ذری زلفوں کو چھوڑ کے لٹکا کے میں جاؤں باہر. یہ ہم نے نفس کو مارتے رہیں گے، ہر طرح سے تھکے ہوئے ہوں گے، نہ رات کو سوتے ہوں گے زیادہ، نہ دن کو چین کرتے ہوں گے، بے قراری پاتے ہوں گے میرے گھر کو جانے کے لیے. میرے گھر کو جانا ہے، میرے گھر کو جانا ہے، مگر کام اتنا سارا ہے. بجلی ہوگی میں کروں گی، طوفان ہوگا میں کروں گی، کچھ تکلیف ہوگی کروں گی، کوئی منع کرے کروں گی، کوئی منع نہ کرے کروں گی، میں پورا کروں گی. پورا کر کے جب جا کے سکون سے جب تھک کے مارے بیٹھتے، اتنی خوشی ملتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. موت کے بعد جو روح جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑتی ہے تھکی مندی، وہ کپڑے مسافر کے کیسے ہوتے؟ ابو حازم کہتے ہیں مسافر سفر کرتا کرتا کپڑے اس کے، بال اس کے، چیزیں اس کے، سب اس کے تھکا مندہ ایسا ہے کہ کب میں بیٹھ جاؤں، کب میں بیٹھ جاؤں. مہلت دے اللہ، ہم سب کو مہلت دے. ابو حازم کب میں بیٹھ جاؤں؟ جو مسافر نیک عمل کر کے کرتا کرتا رات دن صبح شام، ایک دن، ایک ویک، ایک مہینہ، ایک سال، پھر دوسرا شروع، رمضان شروع، پھر ختم تک پورا کرتا کرتا تھکا مندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. وہ مسافر یا دوسرا مسافر، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب بولنے ڈریں گے آپ. وہ مسافر جانا نہیں چاہتا قرآن کلاس کے لیے، حفظ کرنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، مجھے دنیا داری میں بہت ٹائم ہے، میں دنیا داری میں مصروف ہوں، بیٹی بیٹوں میں مصروف ہوں، بچوں کو اسکول میں چھوڑنے میں مصروف ہوں، پیسے کمانے میں مصروف ہوں. اللہ تیرے لیے ٹائم نہیں ہے، تیرے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم میرا ہے. میں سیٹل ہوں، میں سکسس ہوں، میں لائر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں حافظ ہوں، فلاں جو بھی ہیں، اپنا ٹائم اپنے لیے میں نے پورا وصف کر لیا. دل لگا دنیا میں، دنیا کو آباد کر کے رکھے، گھروں کو، محلوں کو، کاروں کو دل لگا کے رکھے، زیورات ہر چیزوں کو وصف نہیں کرے. ایسا دل کو پکڑ کے جگڑ کے تھپڑے مار مار کے، پیٹ پہ مار مار کے، منہ پہ مار مار کے، مسافر کو پکڑ کے زنجیروں میں ڈال کے لے جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں گے.
آپ وہ مسافر بننا چاہتے ہیں یا یہ مسافر بننا چاہتے ہیں؟ ابو حازم دیکھو کتنی اچھی طریقے سے سمجھا ہے، جو تابعی ہیں، جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی جان ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بچپن سے خدمت کی ہے، ابو ہریرہ نے ہر چیز کو سنا ہے، ہر وہ ایکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہے، ویسے کئی صحابہ کو ان کا ملاپ ہوا ہے۔ یہ ابو حازم اتنی بڑی بات بتاتے ہیں، آپ سلیمان کیسے مسافر بنو گے؟ آپ خلیفہ کو بولنے دم رکھتے ہیں؟ میں رکھتی ہوں باذن اللہ تعالیٰ، مجھے لگتا ہے آپ بھی رکھتے ہیں دم، کیونکہ آپ بھی صحیح بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی۔ آپ کو ڈر کسی کے باپ دادا کا نہیں ہے، آپ کو ڈر صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ آپ سب بولنے لگے نہیں؟ ماشاءاللہ بنداس بول رہے ہیں نا، پیار پیار سے، اخلاق سے، الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں تم کو، میں آپ کو پوچھتی ہوں، میرے پورے اسٹوڈنٹس کو پوچھتی ہوں، یہی ہے میرا تحفہ۔ کڑوا لگے گا، کڑواہٹ لگے گی، اچھی نہیں لگیں گی میری باتیں، بری لگیں گی، آپ کو جب پاؤں بند کر دیں گے، انگوٹھے سے انگوٹھا ملا دیں گے، اس دن نزہت کو یاد نہیں کرنا، اس دن رب کو یاد نہیں کرنا، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرنا، ابھی یاد کر کے سدھر جاؤ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اور ایک بات پوچھتے ہیں سلیمان، ان کی باتیں آج میں ان کی پوری اکٹھے انہی کی لائی ہوں، ٹھیک ہے؟ تلاش کرو تم لوگ اپنے آپ کو، آئینے میں تلاش کرو، قرآن کے آئینے میں تلاش کرو، کیا اس قرآن کو میں ٹائم دے رہی ہوں؟ کیا اس قرآن کو پڑھ کے میں عمل کر رہی ہوں؟ یہ قرآن کے اوپر میں چل رہی ہوں؟ یہ نہیں ہم فرقے بنا کے بیٹھ گئے، نہیں ہم کل مجھے کسی کو پوچھ، یہاں پہ کہیں گئی تھی میں شادی محل اس ایریا میں بھی ایک لے کر، اور یہاں والوں کو ذرا کریں گے بول کے، کون سے فرقے کے تمہیں؟ ہاں بولے قرآن کے کئی فرقے ہوتے ہیں کیا؟ میں قرآن کی ہوں، قرآن کو جو چھوڑا ہے، رب کے لیے جو جگہ نہیں ہے، ان کو بھی جگہ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سلیمان رو پڑتے ہیں، ویسے دیکھو اچھے اچھے نیک لوگ رو رہے ہیں، ہم مزے سے ہنستے زندگی دیں، کاش ہمیں پتا چل جاتا۔ اور ایک بات دیکھو ان کی، سلیمان کی، کاش مجھے پتا چل جاتا میں کتنے نیکیوں والا ہوں، آپ کی بات میں اوکے، میرے کتنے اعمال، یعنی کہ میں کہاں کھڑا ہوں، پتا چل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا نہیں؟ ابو حازم ہضم کرا دیتی بات کو، دیکھو ابھی ابو حازم کہتے ہیں اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرو۔ یہ بات میں نے اتنے حدیثیں پڑھی تھی، یہ بات مجھے کہیں نہیں ملی تھی، یہ بات تو رونتے کھڑا دی میرے، کہ میں نے اپنے آپ کو اچھے سمجھ جاتے ہیں ہم لوگ، اس لیے الحمدللہ ہمارے استادوں نے سکھایا، جب ابن آدم کلو خطاؤن، ہر پل میں یاد رکھنا تم کوئی عالم نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، امانت دوسروں کی پہنچا دو، تمہارا کام پہنچانے کا کام ہے، تمہارا دوسرا کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے پہنچانے کا کام، میری اور تمہاری کیا بات ہے؟ آئینے میں دیکھو قرآن کے، کیا میں حفظ کر کے رکھ رہی ہوں آخرت کے لیے؟ قرآن کے آئینے میں دیکھو، قرآن میں معنی سے پڑھ رہی ہوں؟ نہیں، ہمارے پاس فیس دینے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کانوینٹ میں دینے کے لیے لاکھوں کی روپے ہیں، مہینے کو 10,000 5,000 دینے کے لیے ہیں، کوئی قرآن ٹیچر کو دینے کے لیے پیسہ تیار نہیں، جہاں فری پڑھایا جاتا ہے نہیں با، وہاں ٹائم نہیں ہے جانے کے لیے، صرف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب میک اپ، سٹائل، فیشن، شادیوں میں جو کھول رہے ہیں، قرآن آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، یہ سورۃ النور میں، سورۃ النساء میں، ان سب کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ کیا میں قرآن میں فالو ہو رہی ہوں؟ کیا میرا آئینہ ہے یہ قرآن؟ میں دیکھ رہی ہوں آئینے میں نہیں ہوں اللہ۔ کل میں نے جنت کے پورے دروازوں میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی، مگر یہ ایک دروازے پہ رو پڑی، پل بھر بھی اس میں کے قابل کام نہیں کر چکی ہوں، غصہ کنٹرول کرنا میرے میں ابھی آیا نہیں ہے۔ قرآن میں دیکھو اپنے آپ کو، یہ قرآن آئینہ ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اب ان کی اور باتیں ذرا میں بتا دوں، بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو حازم کہتے ہیں اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پیش کر کے دیکھ لو، خود رکھ لو اپنے آپ کو، قرآن تمہارا آئینہ ہے۔ تابعی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں قرآن تیرے لیے آئینہ ہے۔ آج آئینے کی ہی بات ہوگی، آپ کو ذرا چشمہ لگتا ہے تو ورڈ کتنے خوبصورت لگنے لگتے ہیں، آپ قرآن میں کی چیزیں جب اپنا کے چلنے لگو تو دنیا بڑی آسان لگتی ہے۔
میں نے جب زندگی اپنی قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر جو زندگی کرتی تھی بڑی مشکلیں تھیں. میرے گھر والے بھی آ کے دیکھے جو شرک و بدعت کرنے والے دیکھے کہتے تو کیا مزے میں ہے بھائی, مزے ہی مزے ہیں تیرے, کچھ ٹینشن ہی نہیں ہے, اتنا بڑا تجھے حادثہ ہاسپٹل میں کیا ہوا, مجھے تو کہیں تکلیف نہیں ہو رہی تھی, سانس میں ذرا ہوا گئی, آکسیجن لگے, بنداس میں ذکر کر رہی تھی, بنداس نماز پڑھ رہی تھی, سب کو دیکھ رہی تھی, سب پریشان میں مزے میں تھی. خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ یاد آئے مجھے اس دن, کیا آگ میں بڑے مزے تھے میرے, وہ دن بڑے اچھے تھے میرے. سچ کہہ رہی ہوں میں آپ کو, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن و حدیث کو لے کے چلو اس کے پر. دیکھو ابو حازم, حازمہ بند ہو جائے گا آج پورا ان کا سنتے سنتے, ابو حازم کا سنتے سنتے حازمہ آج بند ہو جائے گا, یاد رکھنا. پھر کہتے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھ لو, اپنا عکس دیکھ لو, کیا نظر آتا ہے دیکھ لو, دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں, دیکھو. ایک مشہور قول ہے ان کا, حلال جگہ سے ملے مال تو حلال میں خرچ کرنا. کوئی کر سکتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں. کوشش کر لو, مطلب حلال کماؤ, حلال خرچ کرو. اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے کون کرے گا؟ جنت کی خواہش کرنے والا کرے گا. جہنم, دیکھو باتیں ریکارڈ ہو گئی, نہیں ہو رہی تھی تب سے, ابھی پھر دوبارہ کنٹینیو ہوئی انشاءاللہ. تو ابو حازم کی باتیں سمجھ میں آ گیا. عکس ہے, قرآن کیا ہے؟ پڑھنے کی تعویذ نہیں ہے. قرآن رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے, قرآن دورے کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن تمہارا آئینہ ہے, تم اس پہ پڑھ کے اس پہ چلو, اپنے آپ کو ویسے بناؤ. جو قرآن نے ایک یہ دیا ہے تم کو, فارمولا دیا ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو سانچے میں ڈالنا ہے, قرآن کے سانچے میں ڈل جاؤ. قرآن سانچا ہے, وہ سانچا ہے, وہ آئینہ ہے, وہی ہے حجت کرنے والا. ٹھیک ہے, کہتے ابو حازم کہتے ہیں اے لوگوں, ایسے دور کی پیداوار ہو, اس دور میں بولے ہیں کب 97 میں بولی, ابو 1440 پر 6 یا 40 پر 7, واللہ عالم. اوکے, اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ لوگ, پرفیکٹ ضرورت نہیں ہے. اتنے دور کے بعد کہ ہم لوگوں کو دیکھتے تو کیا بولتے ہیں ابو حازم, کہتے ہیں ایسے دور کے لوگ ہو, میں اور آپ اس میں ملے ہوئے ہیں, اب اس میں کمی کر لینا. تابی بڑی اچھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے تابی سے تک ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعل کو چھوڑ کر قول زیادہ ہے. ٹیبل بڑا, شاعری بڑی اچھی ہے. فعل کو چھوڑ کر قول, فعل کو چھوڑ کر قول پہ عمل زیادہ کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کام نہیں کرتا, بولتے رہتا ہے میں سننی, میں فلاں, میں وہ, میں حافظ. حافظ کے حلیہ تو دیکھو, عالم کو دیکھو, لپسٹک لگا کر مردوں میں جا رہی ہیں, یہ عالم ہے. یہ عالم اپنے آپ کو کہتے ہیں, اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں. دوپٹے صحیح نہیں ہے, گھر میں اوڑھ لو, میرا تمہارا ویسے گھر میں صحیح رہنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھ بھی رہے, سر پہ نہیں اوڑھے, کوئی بات نہیں ہے, گھر پہ جیسے ہی رہو. باہر کیا حال ہے؟ یہ علماء ہے, اپنے آپ کو حلیے میں ڈال کے دیکھو, بولتے رہتے, عمل نہیں ہے, کام نہیں کرتے. وہ کام بولتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. ہم بھی بولتے ہیں, کرتے نہیں. الحمدللہ کوشش کریں, بول بھی رہے, کر بھی رہے, ورنہ نہیں بولتے, ورنہ ہم نہیں بولتے. جب تک اپنے آپ کو نہیں ڈالتے ہم کسی کو نہیں بولتے باذن اللہ تعالی. پھر کہتے ہیں عمل کو ترک کر کے علم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ابو حازم تم کو سلام میرا, ہم سب کا سلام آپ پہ, ہم سب کا سلام آپ پہ. اتنی اچھی تربیت چھوڑ کے گئے ہیں. کہتے ہیں عمل کو ترک کر کے علم کے پیچھے پڑے ہیں. اب بچہ ایک جز حفظ کر لیا, ماں باجی تمہیں جلدی قرآن ختم کر ڈالو, باجی ہمیں گھر چھوڑ کو جانا, دوسری جگہ جا رہی, جلدی قرآن ختم کرو. بچی کو جینس پینٹ پہنا کے, لیگنگز پہنا کے, اوپر کی شرمگاہ تک اتنی چھوٹی اوپر ٹی شرٹ پہنا کر قرآن حافظ آتے ہیں, عالم ماشاء اللہ. باہر ایسے کیا میں عالمہ ہوں,
मैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखती हूँ. जैसे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शराब की हालत में, मुझे शराब की हालत में ऐसा हो जाता है, यानी कि एक नशा हो जाता है इनको देखने के लिए. अल्लाह इन्हें आलिम क्या अल्लाह, इन्हें आलिम क्या अल्लाह. अब मेरे पास तान कसने वाली कोई औरत बैतुल माल में हाथों को मेहंदी यहाँ तक लगाकर गाड़ियां चला के जा रही है. ये आलिम? मैं आलिमा नहीं हूं. मैं को डिक्लेयर कर रही हूं, तुम लोग करने की जरूरत नहीं है. मैं कुछ भी नहीं हूं, अमानत पहुंचा रही हूं. मेरा काम अमानत पहुंचाना है. ये आलिम है? मेहंदी भर के, बंगड़ियां भर के डाल के स्कूटर ऐसे चला के जा रहे हैं, ये आलिम है? ये कुरान का आईना है, ये कुरान का अक्स है. नहीं बोला करो किसी को, रब किसी को चुनता है. ठीक है. अब इसके बाद क्या करोगे? अमल करोगे, फिर कुरान पढ़ोगे. मैंने आपको कितना गुस्सा करती हूँ, आपको कितना गुस्सा करती हूँ, आप सबको, बड़ों को, छोटों को, सबको गुस्सा करती हूँ. पहले अमल करेंगे, पहले अमल करेंगे, अमल करेंगे, अमल पहले करेंगे. इल्म जरूरत नहीं है, इल्म की जरूरत नहीं है, कुरान हिफज करने की जरूरत नहीं है. जब तक तुम अमल नहीं करते तुम्हें हिफज करने की जरूरत नहीं है. पहले उसको अमल कर लो. क्या बोले इन्हों अबू हाजिम, क्या बोले? अमल को तर्क करते हैं, अमल को छोड़ देते हैं. तर्क, तरका, तरका, छोड़ देती, छोड़ ही देती. एक बार दो बार भी नहीं लेते जी, छोड़ ही देते हैं. मैं आलिमा, माशाअल्लाह क्या नूर है जिस्म में. मर्दों के सामने खड़े हुए हैं, मर्दों के सामने गाड़ियां चला रहे हैं. ये आलिम है? ये उलमा है? उलमाए सू हैं, उलमाए हक नहीं है. मैं भी, अल्लाह ताला मुझे भी आपको उलमाए हक बनाए. हम सब सू में जाके मिलते हैं, हम कोई नहीं है. ठीक है. देखिए, क़ससुल अव्वलीन व इब्रतुल आखिरीन, क़ससुल अव्वलीन व इब्रतुल आखिरीन. किस्से जो पहले वालों के हैं हमारे लिए आखिर वालों के लिए इबरत है. क़ससुल अव्वलीन, उसके बाद इब्रतुल आखिरीन. किसी ने आके पूछा, क्या नाम इनका, हजम नहीं होता याद रख लें, अबू हाजिम, हाल कैसा है तुम्हारा, पूछा किसी ने इनको. क्या बोला होगा, देखो हाल कैसा है अबू हाजिम आपका. अल्लाह ताला की मैं खुशनुदी हासिल करना चाहता हूँ, ये मेरा हाल है. मैंने किसी को रिसेंटली बोली थी, अब हंस रही थी, अल्लाह तू तू हम सबको करा दे, हम सबको चला दे. मुंह से तो बुलवाया, करा भी दे हमसे. क्या कहा इन्होंने कि मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ. हमें क्या कैसे ही ठीक हूँ, माशाल्लाह मजे में हैं जी. बड़ा फजल है जी अल्लाह ताला का, मजे ही मजे में है. क्योंकि दुनिया रौनक लगी है ना, इसलिए हम कहते हैं मजे में. इसके बाद बोलोगे, इसके बाद बोलोगे अबू हाजिम को कॉपी कर लो. ओके, ठीक है. उसके बाद कहते हैं मैं मखलूक से बेनियाज होना चाहता हूँ, मैं भी मखलूक से बेनियाज होना चाहती हूँ. इसी वजह से बयान करने के बाद कोई बैग मेरी ना उठाएं, कोई मेरी किताबें ना उठाएं. मैं पढ़ाने के बाद कोई मामूली इंसान हूँ, मैं जैसे मामूली हूँ. कोई मुझे खाना ना खिलाएं, कोई मुझे दावत ना दें, कोई मुझे वहाँ बड़ाई ना करें, कोई बीच में ना करें. दिल की बातें अदराज खोलने दो, आज खुल जाने दो. अब हाजिम ने खोल दिया है, मैं भी खोल दूंगी. ये काम हम नहीं करेंगे. किसी के घर को जाके बयान करके खाना नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे. बेनियाज हो जाओ लोगों से. मैं बेनियाज होना चाहता हूँ. एक दिन ऐसा होता है, मटन शॉप को जाते हैं. मटन, तब तो शॉप नहीं थी ना, गोश्त, मटन था नहीं मालूम मुझे, ऊंट था नहीं मालूम मुझे, गाय नहीं मालूम, लिखा है सिर्फ गोश्त. मैं अल्फाजों को दोहरा के ऐड नहीं करती, अल्लाह के इज़्ज़न से. गोश्त को देखा, देख के कहते अबू हाजिम अच्छा है ना ये गोश्त. ये कल मैंने कोई चीज उठाई थी दुनियादारी की, अच्छी लगती है मुझे भी चीजें, उठाती हूँ, मौत का डर से जल्दी डाल देती हूँ. एक क्लिप उठाई थी कल मैं, ले लूँ क्या, इतने ही ना, अब नहीं लेना बा, अभी पैसे आखिरत के लिए आ जाती. क्लिप डाल दी मैंने. अब डर लगने लगा है चीजों से. अबू हाजिम कहते गोश्त बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने कहा ले लो.
بولتے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ابو حازم کے پاس ایمان ہے, پیسے نہیں ہے. ہمارے پاس پیسے ہیں, ایمان نہیں ہے. ایمان کی باتیں ہو رہی, ایمان کو اکٹھا کرو, ایمان کی تیاری کرو, پورے رمضان میں ایمان کے لیے تیاری کرو. ٹھیک ہے, اٹھاؤ باجی. ٹھیک ہے, ایمان کی تیاری کرو. سوری, تو کہتے ہیں گوشت لے لو. گوشت لینے کی جب بات کرتے پیسے نہیں, میں قرض لے لو. نہیں, میرا دل کو پہلے پوچھتا ہوں, اگر میرا دل اس کے لیے راضی ہوتا ہے تو سوچتا ہوں. گوشت کھانے کے لیے اتنے باتیں, سامنے والے کو غصہ آ کے کہتے اس لیے تمہارے جسم میں گوشت نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیتے ہیں, ابو حازم کہتے ہیں اچھا, خبر میں جا کے سونے کے لیے, کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے اتنا میرا جسم کافی ہے, اور مجھے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, یہ ہے تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تابع. کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا مجھے پیٹ کلاس میں, تابع کا سمجھاؤ, تو سمجھائی تھی میں نے, قصے بھی بول کر سمجھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا دنیا سے بچو, دنیا کی رنگ رلیوں سے بچو, دنیا کی رنگ رلیوں سے بچو. شادی کسی کی آتی, ذرا بیک مار ڈالو. شادی میں آرکیسٹرا ہوتا ہے, چھوڑا لو. رنگ رلیوں کے ملٹی کلر کے گھاگرے اور سب پہن کے عورتیں, علماء جا رہے ہیں, حافظ قرآن جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں. رنگ رلیوں میں رہ کر دین نہیں ہوتا, ویران بنانے سے ہوتا ہے. جہاں پہ نعتیں نہیں پڑھی جاتی, یہ ہوگا توحید. جہاں نعتیں نہیں پڑھی جاتی, نعت پڑھیں گے تو ادب سے پڑھیں گے, دبلی کے ساتھ نہیں, میوزک کے ساتھ نہیں, بینڈ باجے نہیں ہوں گے, ویرانیاں ہوں گے. نماز خاموشی سے پڑھ رہے ہوں گے, تلاوت کر رہے ہوں گے, یہ ویرانیاں ہوں گے ان کے لیے. مگر رنگ رلیاں سے بچو. انسان دنیا کو محبت تصور کرتا ہے, دنیا کو کیا کرتا ہے, ماں کیا پیارا, او وی وینٹ دیر ماں, ماشاءاللہ سو گڈ, کیا تھا, کیا 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 کیا, کیفا حال, کیفا حال, کیفا حال دنیا کا. اللہ تعالیٰ بولے کیف تکفرون باللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسے تو نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. کیفا کیفا, کیسے 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 کیسے, کیف تکفرون باللہ. یہ دو چیزیں یاد رکھنا. کیفا, ہر ہمیشہ بولیں گے کیفا حال, کیا حال ہے تیرا. بولو نہیں, میں کیا بولے انہوں نے, ابو حازم نے کیا بولے, کیا حال ہے تمہارا, تو کیا بولے انہوں نے, میں تلاش کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کر رہا ہوں. اور کیا کہا انہوں نے, مخلوق سے بے نیاز ہونا چاہتا ہوں, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں سب سے دور رہنا چاہتا ہوں, یہ رنگ رلیوں سے سب سے. ٹھیک ہے, محبوب نہیں بناؤ دنیا کو, منہ میں دل میں آئے تو بھی ذرا اس چیز کا ذرا کنارہ کشی کر لو. اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں ہم سب سمجھ رہے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. قیامت کے دن, محشر کے دن کیا ہوگا, میں بھی اب اس کے بعد کبھی بھی کچھ بھی اچھا لگ جائے نا, فوراً سجدے میں, روڈ پہ ہو تو بھی ذرا اشارہ کر کے گر جاتی ہوں. میں اس کے بعد کچھ بھی اچھا لگا تو میں بھی نہیں کرتی, آپ بھی آ جاؤ, میرے ساتھی بن جاؤ. اوکے, انہوں نے کہتے ہیں فرشتے اعلان کریں گے. یہ سب باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, صحابہ سے تابعی نے سنا ہے. تابعی ہمیں کہہ رہے ہیں, اپنی من کی باتیں نہیں ہوتی ہے. فرشتے اعلان کریں گے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناپسند چیز کو پسند کیا. تو میں نے تلاش کی تو اس میں پتا چلا اللہ تعالیٰ کی ناپسند چیز دنیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا اللہ کی ناپسند ہے, کیونکہ یہ آزمائش گاہ ہے, یہ آزمائش گاہ ہے, یہ اللہ کی ناپسند ہے. کیا ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک, ایسے ہی دنیا نہیں بنایا میں نے, میری ناپسند کو تم پسند نہیں کرو. یہ دنیا میری ناپسند ہے, تم اس کو پسند, میں اس کے بعد اللہ کی قسم میں نہیں پسند کرتی. اب میں نہیں پسند کرتی, پہنتی ہوں پسند کے بغیر, اوڑھتی ہوں پسند کے بغیر, وہ جان نکلتی ہے دو کسی چیز کے لیے, وہاں بولو آخرت میں کافی ہے, آخرت میں کافی ہے. ٹھیک ہے, نفسوں کو مار رہے ہیں نا رمضان آنے سے پہلے, کیا پیارے ان کی باتوں سے ہمیں نفس ہمارے بند ہو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں فرشتہ اعلان کرے گا,
فرشتہ اعلان کرے گا۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناپسند چیز کو پسند کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو آزمائش بنایا ہے۔ دنیا میں غم، پریشانی، تکلیفیں، حادثے، یہ سب ہوتے رہیں گے، سب آتا رہے گا، شکر کرتا رہے گا، سنبھلتا رہے گا، گرتا رہے گا، سنبھلتا رہے گا، تکلیفیں اٹھاتا رہے گا، اللہ کے لیے سجدے کرتے رہے گا، اور مصیبتیں آتے رہیں گی، تکلیفیں کرتا رہے گا۔ کوئی مر جائے گا، شکر کرے گا، سجدہ کرے گا، ماں مر جائے گی، سجدہ شکر کر کے شکر کریں گے، ماں اتنے دن دیا تھا۔ یہ جو بھی ہوگا، کس طریقے سے بھی ہوگا، ہم تیرے ہو کے رہیں گے۔ اس کو قیامت میں نہ فکر ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ جہنم ہوگی، نہ پلسرات کی تکلیف ہوگی۔ دنیا کو ہم نے محبت کر کے محبوب بنا کے رکھنا چھوڑ دو، یہاں کے چیزوں کو محبت کرنا چھوڑ دو۔ غم، فکر و غم جب آئے تو اس کو نہ چھوڑو، سمجھو یہ میری جنت کی پونجی ہے۔ وہ بولو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر ایک بار ہوتا ہے ان کے پاس، ابو حازم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے میں حج کو جانا چاہتا ہوں، پیغام دیا تو انہوں نے آئے، نیند سے اٹھ کے آئے، پھر کہا دیکھ مجھے بشارت دی ہے رب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بشارت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دکھائے ہیں کہ مسجد نبی کو تو نہ جا، حج کرنے کے لیے نہ جا، تیری ماں کی خدمت کر جا کے۔ یہ بات کس نے کہا پہلے؟ یہ بات کس نے کہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ کب کہا تھا؟ ایک آدمی نے کہا تھا میں حج کو جانا چاہتا ہوں، جہاد کو جانا چاہتا ہوں، میں جنگ کو جانا چاہتا ہوں، میں جنگ لڑنے نکلنا چاہتا ہوں۔ بولے جا تو گھر میں تیری ماں باپ کی خدمت کر۔ یہی بات تابعی بھی کہہ رہے ہیں، ہر نبی کی بات صحابہ اور تابعی کہیں۔ یہ اس سے میں اتنا ہی مقصد نکالتی ہوں کہ ہم اپنے رب کو، اس کے قرآن کو آئینہ بنا کر اس میں اپنا عکس کو ڈھونڈیں۔ کیا ہم قرآن کے مطابق جی رہے ہیں؟ قرآن کی سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کوئی عامل کے پاس نہ جانا، کوئی میرے جیسی عورت کے پاس بھی آ کے نہیں کرنا تم دعاؤں میں یاد رکھو، خاص میرا نام لو۔ مجھے بیت المال میں کہتے ہیں یہاں ہر جگہ پہ جامی جاتی ہوں، میرا نام یاد رکھنا ماں، ضرور یاد رکھنا بیٹے، ماں تم یاد رکھنا، میرے لیے خاص دعا کرنا۔ جب تمہارے لیے فرشتے عرش کے دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، لو سے گردن تک 70,000 سال کا راستے کے اتنے بڑے فرشتے جب دعائیں کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ جب اللہ کے بندوں کے لیے تم دعائیں کرتے رہو گے۔ ان کو دعا چاہیے، بیٹھو 2 رکعت نفل نماز پڑھو، ساروں کے لیے دعا کرو، اللہ ان کے صحت دے دے، دشمن کے لیے بولو اس کے گھر کو اچھا کر دے، ساری دنیا میں جو مر گئے ان کو، جو زندہ ہیں ان کو، جو آنے والے ہیں، پورے عرش کے فرشتے دعا کریں گے۔ میں مسکراتی ہوں، زیادہ بول نہیں سکتی، وقت کا انتظار کرتی ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے سامنے لا کے رکھتی ہوں، کیونکہ دیکھو ہر ایک کو آس ہوتی ہے، علم اتنا ہمیں نہیں ملا ہے، وہ جب بول رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے، آج وہ پیاری بہنیں بھی سنیں گی، ان کو علم مل جائے گا، اس کے بعد وہ نہیں کریں گی وہ کام، مل کے کیا بولیں گے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی تو والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ پڑھ لیجئے گا، بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، گھر میں جا کے آئینے میں کھڑنا، آئینے میں کھڑ کے زیورات پہن لو تمہارے جتنے ہیں، جو بھی پیتل چاندی سونا جو بھی پہنو، پہن کے آئینے میں کھڑو، آئینے میں کھڑ کے دیکھو، یہ آئینے کا اس طرف جو ہوں میں یہ دنیا ہے، یہ آئینے کے اس طرف کا جو ہے میری آخرت ہے، یہ میرا آئینہ ہے، یہ میرا قرآن ہے۔ آئینے کی اس طرف جو دکھ رہی میں اپنے آپ کو، یہ دنیا ہے، آئینے کے اس طرف جو نظر آتا ہے وہ آخرت ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو، میں ایسے ہی زیورات مجھے وہاں ملنے کے لیے کیا کرنا، ایسی خوبصورت بننے کے لیے مجھے کیا کرنا، ایک دنیا وہاں بھی ہے جو دیکھا نہیں ہے کسی نے، اپنے آپ کو آخرت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ سنا ہے، صرف چھوٹی چھوٹی باتیں اشارتاً دی گئی ہیں، حقیقت بولے تو دنیا سب چھوڑ دیتے تھے، اس لیے حقیقت نہیں بیان کی گئی ہے۔ عقل مند ہوشیار لوگ سمجھ گئے، ہوشیار جو ہیں وہ سمجھ گئے، سبحان اللہ، جو عقل نہیں وہ ڈوب کے رہ گئے، سمجھ گئے۔ تو قرآن آئینہ ہے، آئینے کے اوپر دعا دے کر پڑھا کرو۔ الحمدللہ کیا پڑھتے ہیں آئینہ دیکھے؟ احسنت خلقی کما نہیں چھوڑنا، کما آپ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے نہیں چھوڑنا،
کما آپ چھوڑتے ہیں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی نہیں ہے، اللہم انت حسنت خلقی کما فحسن خلقی، کما جیسے میری صورت ہے جیسے سیرت بنا دے۔ آپ مجھے نہیں لگتا آپ لوگ اتنی کثرت سے دعا پڑھتے ہیں آئینے کی، ایمانداری سے بولو، کون پل پل آئینہ دے کر دعا مانگتے ہیں؟ بولو ایمانداری سے بولو، ایمان کی بات آ گئی ہے، ایمان آ گیا ہے، ہاتھ اٹھاتے وقت ایمان کی بات کر رہی ہوں میں، ایمان۔ اب اس کے بعد ایمان کو مضبوط کرو، ایمان میں لے کے آؤ۔ یہ میرا آئینہ، میرا قرآن بناتی ہوں، قرآن پڑھتے پڑھتے آئینہ دیکھو، قرآن کیسے ہم لوگوں نے آئینے کو کتنا دیکھا ہے پتہ ہے؟ شاید زندگی میں کتنا نہیں، آئینے کو دیکھ کر ہم لوگوں کو سکھایا گیا تھا پریکٹس کرو دعا پڑھ کے، یہ حروف کہاں سے آ رہا ہے، وہ داڑھ سے آ رہا ہے کیا، یہ منہ کھل رہا ہے کیا، یہ دانت کھل رہے ہیں کیا، تمہارے ایکسپریشنز میں کون سی رگ ہٹی، حلق میں کا کون سا حلق اوپر آیا، آئینے میں یوں کھڑ کے دیکھو، یہ پورا ہم کرتے تھے آئینہ۔ اوکے، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کا آئینے میں اپنے آپ کو کھڑا ہے، آپ مکمل ہیں؟ بسم اللہ، وآخر دعوانا ہوں ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔